12واں سبق، تمسک ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے ان میں امام کو کعبے کی طرح بتایا گیا ہے۔ لوگ بیت الہی کی زیارت کے لیے سفر کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور جان و دل سے خانہ حق کے اطراف طواف کرتے ہیں، مگر کبھی کعبہ کسی کی زیارت کے لیے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ اگر خداوند تبارک و تعالی اور ہمارے معصوم رہبروں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پر فائز ہونے یا غیبت امام عصر علیہ السلام کے بارے میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو کچھ بھی بتایا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یا کیا واقع ہونے والا ہے، تو اس کے بارے میں صرف خبر دی ہے، جس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ ہم جبر کے قائل ہو جائیں اور یہ تصور کرنے لگے کہ حتماً ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ شاید یہ ممکن ہے کہ ان مطالب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے اور ان حوادث کے پیش آنے سے پہلے ہی انہیں ان کی غلطی کی طرف متوجہ کرے اور اس طرح وہ اپنے غلط برتاؤ سے پلٹ جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی مہربان باپ اپنے فرزند کو نصیحت کرتا ہے اور اس کو منحرف دوستوں کی ہم نشینی کی نقصانات اور غلط راستوں کے انتخاب اور ملحدہ مکتب فکر سے آشنائی کے برے نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام اللہ کی حتمی تقدیر کی بنیاد پر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوئے ہیں اور جب تک خدا چاہے گا وہ پس پردہ رہیں گے، اور اس درمیان ہمیں چاہیے کہ اپنے انفرادی وظائف پر عمل کرتے رہیں۔ بعض افراد کچھ اس طرح کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب جب خدا چاہے گا وہ تشریف لے آئیں گے اور دنیا کی اصلاح فرما دیں گے، اور بعض دیگر افراد اس طرح کہتے ہیں ابھی دنیا آمادہ نہیں ہے اور ان کے لیے زمین ہموار نہیں ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس وقت تشریف لائیں گے۔ ان دونوں گروہ سے کہنا چاہیے اگر یہ بات ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا رشتہ بعض خدا رسیدہ افراد کی دعا سے نہیں ہے تو پھر حضرات ائمہ علیہم السلام کی روایتوں میں عالم بشریت کے نجات دہندے کی ظہور کے لیے اتنی زیادہ دعاؤں کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیا قرآن میں ایک سنت الہی کے عنوان سے تاکید نہیں آئی ہے کہ خدا کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اس تبدیلی کو اپنے اندر نہ لے آئے؟ اعداد آیت نمبر 11۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی عمر شریف کے آخری ایام میں وارد ہونے والی ایک حدیث میں اپنے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے اور اس کو لوگوں پر پڑنے والی مشکلات سے ہوشیار کرتے ہوئے 17ویں ہجری کو مصیبتوں کے خاتمے اور آسانیاں فراہم کرنے والا سال قرار دیا۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 42، صفحہ 223۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ابو حمزہ صومالی نے امام سے عرض کیا، مولا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا 70ویں سال میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی، تو کیوں یہ آسانیاں فراہم نہ ہو سکی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا،
اگر لوگ اپنے زمانے کے امام کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اسی سال کام اپنی اصل منزل تک یعنی امام کی امامت تک پلٹ آتا، مگر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی تنا رہ جانے کی بنا پر یہ امر 140 ہجری تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ پھر اس سال بھی لوگوں نے اتنا حفاظت، اصرار اور امام زمانہ علیہ السلام سے کہی ہوئی وعدے کی وفا میں بے توجہی اختیار کی کہ یہ امر پھر تاخیر میں چلا گیا اور اب ہمارے نزدیک اس کا کوئی معین وقت نہیں ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 4 صفحہ 114۔ وہ وجوہات جن کی بنا پر بشریت نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی الہی نعمت سے محروم کر لیا وہ بہت زیادہ ہے، جن کا احساس اس مقام پر ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بہت بڑی مصیبت و محرومیت کا نقطہ آغاز حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و جانشینی کے بارے میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو فراموش کرنے اور باب علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند کرنے اور خانہ سید فاطمہ زہرا علیہ السلام کے در پر آگ لگانے سے ہوا ہے۔ یعنی وہ مصیبت ہے کہ جس کا تاوان بشریت ابھی تک دے رہی ہے اور اس کا تازیانہ برداشت کرتی چلی آ رہی ہے۔ صحیح ہے کہ بعض گروہوں نے ریاست طلبی کی لالچ میں اور زعم قدرت میں آ کر سقیفہ کا کوڑے دان کھول دیا، مگر جس نے اس امر میں سکوت کیا وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی خانہ نشینی اور ان کی زوجہ محترم کی شہادت میں برابر کا شریک ہے۔ اس طرح بشریت غصب خلافت کے ساتھ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسی لیے زیارت عاشوراء جو کہ برات شیعہ کا منشور ہے میں متعدد بار محمد و آل محمد علیہم السلام کے حقوق کو غصب، جو کہ حقیقت میں عالم بشریت کے حق میں بہت بڑا ظلم ہے، کرنے والوں سے بیزاری و نفرین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ائمہ اطہار علیہم السلام ایک بعد دیگر حاکمان جور کے ہاتھوں مظلومانہ و غریبانہ طور پر شہید ہوتے رہے اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی طاغوتوں اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یہ تقدیر الہی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خود لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے ہے۔ روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قضائے حتمی خداوندی یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو جب تک گناہ سرزد نہ ہو جو سلب نعمت کا باعث بنتا ہے تب تک نعمت سلب نہیں کرتا۔ حوالہ تفسیر عیاشی 2 سورہ رعد آیت 11۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم اہل بیت علیہم السلام کو ان کے درمیان سے ہٹا دیتا ہے۔ حوالہ اصول کافی 343، کتاب الحجہ، باب فی الغیبہ 80، حدیث نمبر 31۔ وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہی ہوئی اور انسانیت نے ایک بہت بڑی نعمت الہی کو اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا دیا۔ نتیجے میں یہ خود ساختہ محرومیت آج تک چلی آ رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مشکل سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کیسے اپنے ہی لائی ہوئی محرومیت سے
نجات حاصل کرے کہ زمانہ غیبت کے اندھیرے راستے سے نکل کر ظہور کی نورانی دنیا تک پہنچ جائے، اسے حیات واقعی کو واپس لایا جائے۔ کیا ممکن ہے کہ 1400 سال اس زخم پر مرہم رکھ کر اس کا علاج کیا جائے؟ جب ایسے حالات میں تو بہترین راستہ یہی ہے کہ خاندان وحی علیہم السلام کے نورانی کلمات اور منجی عالم کے یگانہ پیغامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ خوش قسمتی اور لطف پروردگار سے ہمارے مہربان اور دل سوز ائمہ نے صدر اسلام سے اور خاص طور پر امام زمانہ ارواحنا فدا نے شروع غیبت سے واضح طور پر راہ نجات کو مشخص کر دیا ہے، اور چونکہ ہدایت امام کی ذمہ داری ہے، لہذا امام نے رہنمائی سے دریغ ہرگز نہیں کیا ہے۔ اس پر شک نہیں ہے کہ ان قوانین پر عمل ہی اس مسدود زمانے اور خود ساختہ محرومیت میں راہ نجات ہے اور سعادت کا ضامن ہے، اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی عزت ہے اور عاقبت بخیر ہونے کی شرط اولین اور الہی صراط مستقیم پر گامزن رہنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ روح تشیع اپنے امام کی بے چو و چرا اطاعت ہی میں مضمر ہے۔